اللہ بے حیائی کو کسی بھی صورت میں پسند نہیں کرتے. اور بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ یہ جو آج کل لڑکے لڑکیوں کی دوستیوں کا بہت زیادہ رواج بڑھ گیا, اس پہ روک ٹوک ختم ہو گئی ہے. میرے پاس لڑکے آتے ہیں کہ میری منگیتر ہے, منگنی ہو چکی ہے, میں اس سے پارکوں میں بھی ملتا ہوں, ہر جگہ ملاقات کرتا ہوں, گھر میں بھی آ جاتی ہیں تو میری امی بتاتی ہیں وہ تمہاری منگیتر آئی ہے, بیٹھ جاؤ بیٹا, کیا ہوتا ہے اس میں. میں کہتا ہوں یار ہمارے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا, لیکن ابا اما سے چھپ چھپا کے ہوتا تھا, میں نہیں کرتا تھا الحمدللہ, زمانے میں ہوتا تھا, چھپ چھپا کے ہوتا تھا ابا اما سے, شرم آتی تھی, امی کیا کہیں گی, ابو کیا کہیں گے. اب ماں کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہی, باپ کو پتا ہے پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا. اتنا ماڈرن ہو گئے آپ, ایسے ماڈرن ہو گئے تو بھائی یہ تو پھر آپ وہیں جا رہے ہو, پھر اولڈ ہاؤس کے لیے تیار ہو جاؤ آپ, کیونکہ ماڈرن کا تو مطلب ہی یہی ہے. جو والدین اپنی اولادوں کو ماڈرن بنا رہے ہیں ضرورت سے زیادہ, تو سوچ لیں کہ ہمارا فیوچر, بولو بھائی, اچھا نہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین نے ہمیں ماڈرن نہیں بنایا, تعلیم دی اچھی, ایسے اسکولوں میں دی جہاں کو ایجوکیشن نہیں تھی, ورنہ ہمارے بھی آنکھ مٹکے ہی چلتے رہتے. آنکھ مٹکوں سے نکلتے تو پھر مدرسے میں آتے نا. جب لڑکے لڑکیوں کو اکٹھے بٹھا دو گے تو یاد رکھو لڑکے لڑکی کلاس فیلو بعد میں ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی پہلے ہوتے ہیں. وہ تمہاری بات سمجھ, ہر مرد مرد پہلے ہوگا اور ہر عورت عورت پہلے, بعد میں وہ جو کچھ بھی ہے تو ہے, بعد میں ہے وہ جو کچھ. تو یہ جب ماحول بنے گا تو آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو, معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پھیلے گا, فساد پھیلے گا. اسکولوں کا آپ کو میں حال بتا دوں, کو ایجوکیشن کالجز ہیں اور اسکولز ہیں. آپ کبھی کسی پروفیسر سے جا کے پوچھیں, اگر کوئی آپ پروفیسر بن جائیں کسی یونیورسٹی میں یا کسی ایسے کالج میں جہاں کو ایجوکیشن ہو, کھلا ڈلا ماحول ہو, پھر آپ ایک کمرہ بنائیں جس میں آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے یہ اعلان کریں کہ آپ کی جو بھی پریشانیاں ہوں گی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا, کاؤنسلنگ کروں گا, آپ کی مشورے دوں گا. پھر آپ چیک کریں کہ پریشانیاں کیا آتی ہیں زیادہ. آپ اگر مجھے کہیں نا کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں, غلط کہہ رہا ہوں, تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. زیادہ تر کیسز آپ کے پاس پتہ ہے کیا آئیں گے؟ یہ نہیں آئیں گے کہ سر میرے فزکس میں نمبر بہت کم آ رہے ہیں, دعا کریں میرے نمبر زیادہ ہو جائیں. زیادہ تر ہوں گے سر مجھے اس لڑکی سے عشق ہو گیا ہے, میرے دماغ میں وہ بس گئی ہے. لڑکیاں آئیں گی مجھے اس لڑکے سے عشق ہو گیا ہے. یہ اچھے اچھے گھروں کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ان کی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہوگا, وہ اپنے والدین کے سامنے نہیں بتاتے, لیکن وہ اپنے جو ٹیچر جس سے بے تکلف ہوتے ہیں نا اس سے وہ شیئر کر لیتے ہیں اپنا غم. یہی, اور پھر وہ ذہنی مریض بن رہا ہے, ڈپریشن کا مریض بن رہا ہے. گھر میں ابا کو بتا نہیں سکتا کیونکہ پتا ہے ابا کو بتایا تو ابا ایک رکھ کے یا لگائیں گے, ایک لگائیں گے ٹھیک ٹھاک طریقے سے رکھ کے اسے. اور اس کو پتا ہے نکاح کا کوئی چانس فی الحال, لڑکی اپنے گھر میں بتائے گی تو اما کہیں گی میں نے تو لڑکے سلیکٹ کرنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. ٹھیک ہے اگر دوستی یاری ہو رہی ہے, دوستی یاری کی حد تک ٹھیک ہے, شادی وادی کی بات نہیں کرو, تو وہ لگائے گی ایک کھینچ کے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر ماں باپ فون کرتے ہیں ہمارے بچے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, عجیب سا ہوتا جا رہا ہے جب سے یونیورسٹی جا رہا ہے, عجیب وہمی سا ہو گیا ہے, ایک دم بیٹھے بیٹھے یوں ہل جاتا ہے. ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ حضرت ہمارے بیٹے پر کسی نے کچھ کر دیا. میں نے کہا کیا ہو کیا رہا ہے؟ کہہ رہے بیٹھے بیٹھے نا یوں کر کے ہلتا ہے وہ. یہ کیسز ہیں. کہہ رہے وہ حضرت فلاں کے پاس لے گیا, اس نے بھی بتایا جن ہے, فلاں کے پاس اس نے بتایا جادو ہے, فلاں کے پاس. میں نے کہا بھائی یہ جو اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, اندر سے سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی, ذہنی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. تو یہی ہے. تو الگ الگ رہتے یہ سارے خراب نہیں ہوتے. مصیبت یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی میں بھی تو کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو نہیں ہوا, بہت سو کو ہو رہا ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی کو ہو جاتا ہے سب کچھ, یا ہر لڑکی معاذ اللہ وہ انوالو ہو جاتی ہے. میں کب کہہ رہا ہوں, بہت ساری خواتین نکلتی ہیں کچھ نہیں ہوتا ان کو, لیکن بہت سے کسی بھی برائی میں سارے کبھی بھی انوالو نہیں ہوتے, یاد رکھو. ایسے تو گورے بھی بہت سے شراب نہیں پیتے, اتنا برا ماحول ہے, مگر آپ کو امریکہ میں کثرت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو شراب نہیں پیتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب کی کھلے عام اجازت جو گورنمنٹ نے دی ہے وہ صحیح دی ہوئی ہے, کیونکہ بہت سے نہیں پی رہے. تو بھائی اس دینے کی وجہ سے, اجازت دینے کی وجہ سے پینے والے زیادہ ہو گئے ہیں, بچنے والے تھوڑے رہ گئے. اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی تو کوئی بھی نہیں پیتا. ہمیں سب کی اصلاح کی فکر کرنی ہے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو بھائی,
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بے حیائی کو پسند نہیں کرتے. اب میں چند پوائنٹ کی باتیں آپ سے کہہ کے جو بیان کا خلاصہ ہے وہ سمیٹ رہا ہوں. دیکھو اس بے حیائی کے دنیا کے بھی نقصانات ہیں اور آخرت کے بھی. ڈپریشن کا مریض بنتا ہے انسان. ماں باپ کی مرضی سے شادی نہیں کرتا پھر وہ, یہ بھی ایک بڑی ٹینشن ہے. جب آپ نے بچے کو کھلا ماحول دے دیا, ویلنٹائن منانے کی اجازت دے دی, کوئی بات نہیں بیٹا چلے جاؤ, اور وہ لڑکیاں بھی جا رہی ہیں چھمک چھلو بن کے نکل رہی ہیں ویلنٹائن, ابا پوچھ نہیں رہے کہ بھائی تو آج کیوں چھمک چھلو بنی ہوئی ہے اتنی ہے بھائی, کیوں بھائی کیوں, ہم تو خاندانی لوگ ہیں, ہماری بیٹیاں ایسے نہیں نکلا کرتی. وہ جا رہی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلے خرابی کہ پھر بہو آپ کی مرضی کی بولو بھائی نہیں آئی, پھر وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تو ہوگی مگر آپ کی بہو. اگر بچے کو شروع سے باؤنڈ کر کے رکھو گے, پھر جہاں بولو گے بچہ وہاں شادی, کیونکہ اس کے دل میں کوئی کبھی اس نے سپنے دیکھے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, خواب دیکھے ہی نہیں ہیں. اور باپ کی سلیکشن عام طور پر بیٹے کی سلیکشن سے بہتر ہوتی ہے, کیونکہ باپ تجربے کر چکا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے جو غلطی کی تھی, ایسی مذاق کر رہا ہوں, یہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جیسے اچھی لے کر آیا تھا تو اپنے بیٹے کے لیے بھی ایسی لے کر آؤں گا میں, سمجھ رہے. تو اور حقیقت ہے جو بچے والدین کی مرضی کی کرتے ہیں شادی, میرا ایک کلپ ہے نا کہ بچے کی بھی مرضی کا خیال رکھو, وہ کلپ اس کے خلاف نہیں ہے. وہ تو اس لیے کہ جب بچے کو آپ نے کھلی آزادی دے دی, اتنے آنکھ مٹکے کر لیے, اب وہ کہیں عشق سوار ہو گیا, اب آپ گن پوائنٹ لے کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرو, تو پھر وہ تو ظاہر ہے وہ تو ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. لیکن عام حالات میں باپ کی جو سلیکشن ہے, والدین کی جو سلیکشن ہے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ وہ تجربے کار ہیں. ہمارے ہاں تو پہلے تو خاندانوں میں یہ ہوتا ہی یہ تھا کہ بیٹا کہتا تھا اماں دیکھ لو جو بھی آپ کے ساتھ بھی رہنا ہے, میرے ساتھ بھی رہنا تو آپ دیکھ لو. اب پتہ ہے کہ ابا اماں میرے لیے کبھی بھی غلط, باپ اور ماں سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے بھائی. تو ایسا رشتہ لے کر آئیں گے کہ جو خاندانی ہو. اور لڑکا جو ہے نا اس کے دماغ پہ شہوت سوار ہوتی ہے, وہ صرف ڈینٹنگ پینٹنگ دیکھتا ہے کہ یار ڈسٹمپر کتنا ہوا ہے, وہ صرف کلر کے ڈبے دیکھتا ہے کہ کلر کے ڈبے فرشتوں نے کتنے خالی کیے اس کے اوپر, اور کوئی ڈنٹ ونٹ نہیں پڑا ہوا, وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اخلاق سب وہ ایک طرف رکھ دیتا ہے, تو کوئی معیار ہی نہیں ہے. تو اگر والدین اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں گے, بیٹیوں کے موبائل چیک کرتے رہیں گے, چھاپے نہ مارے موبائل پہ, کسی کی پرائیویسی میں آپ زبردستی دخل اندازی, خام خواہ میں بیٹی کا موبائل اٹھا کے چیک کر لینا کیا کر رہی ہے جائز نہیں ہے. ہاں بتا کے چیک کریں آپ. صرف بیٹے کے کمرے میں بعض لوگ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا نیٹ پر, میں ایک دم دروازہ کھول کے گھس گیا. میں نے کہا آپ نے غلط کیا. اگر خدا نخواستہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو ذلیل کرے اور اس کے گناہ پر مطلع ہو. باپ کا کام ہے تربیت, تو تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ بیٹا دروازہ بند کر کے تمہیں نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت نہیں. یہ کر سکتا ہے. اور اگر تم نے بند کیا تو پہلے بتا دے کہ میں کسی بھی وقت دروازہ کھول کے اچانک آ سکتا ہوں.